اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. یاد رکھیے ہم نے جو ابھی 6-7 منٹ میں پریکٹس کی سمعہ اور علمہ کی، اور اسی طرح ہم ہر سبق میں پریکٹس کر رہے ہیں. یہ کوئی صرف گرامر کی پریکٹس نہیں ہے، یہ وہ پریکٹس ہے جو ہم کو قرآن سے قریب تر کرتی جا رہی ہے. ہر سیشن ہم کو سووں الفاظ سے یا ان الفاظ سے، دو ہی الفاظ، یہ دو نہیں ہے ایکچولی. سمعہ کتنے ہیں؟ ایک اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ یہ 21 الفاظ ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. اگر آپ کو لسٹ دی جاتی ہے 21 الفاظ کی تو بہت پریشانی ہوتی، لیکن آپ جو اشاروں سے کر رہے ہیں تو شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ آپ 21 الفاظ کو دہرا رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ بہت آسان طریقہ ہے، اور یہ منٹوں میں. اس کو آپ گرامر کی یا بورنگ یا تھکا دینے والی پریکٹس مت سمجھیں، اس کو شوق سے کریں، محبت سے کریں، اس لیے کہ یہ گرامر کے ٹکڑے آپ کو قرآن سے قریب تر کرتے رہیں گے. ہم نے اب تک 4 ابواب سیکھے فعل کے: باب فتح، باب نصر، باب ضرب اور باب سمع. یہ 4 ابواب یا 4 نمونے عربی زبان میں اور قرآن میں بھی بہت استعمال ہوئے ہیں. سمعہ کی پریکٹس اور عالمہ کی پریکٹس. ہم مزید 2 افعال کریں گے، عاملہ اور رحمہ، جو کہ قرآن میں مزید کئی بار آئے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. نقطۂ تعلیم میں ہم ایک حدیث لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. ان اللہ، بے شک اللہ، یرفع اٹھاتا ہے، بهذا الكتاب اس کتاب کے ذریعے، اقواما لوگوں کو، قوموں کو، ويضع اور نیچے کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، یا ذلیل کرتا ہے اس سے، آخرین دوسروں کو. یعنی جو لوگ اس کتاب کو پکڑتے ہیں، اس کو تھامتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، ان کو ذلیل کرتا ہے. سبحان ربی اس کا ایک پہلو یہ ہے، اور آف کورس قرآن بھی سکھایا. تو رویہ اور سلوک، مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، یہ راز ہے بڑا بننے کا. اس کے علاوہ کانفیڈنس ہے، انسان کے اندر کانفیڈنس ہو، یا اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو، ہمیشہ امید بھری سوچ ہو، یا ثابت قدمی ہو، کنسسٹنسی ہو، غور کرنے والا ذہن ہو، سوچنے والا ذہن ہو، یا بہترین اخلاق ہوں، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو. یہ اہم فیکٹرز ہیں جو انسان کو بڑا بناتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن کریم کے علاوہ، اور آپ ضرور کہیں گے یہی بات، کہ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ان ساری چیزوں کو اس فورس کے ساتھ نہیں پیش کر سکتی اور نہ پیدا کر سکتی ہے جیسا کہ قرآن کریم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حوالے سے کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ میرا رب الرحمن الرحیم ہے، رحمت والا ہے، تو میں کانفیڈنٹ ہوں. الحمدللہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کا شکر ہے، کچھ بھی ہو جائے الحمدللہ. رب العالمین، گلوبلزم ہے، ریجنلزم نہیں ہے، نیرو مائنڈڈنس نہیں ہے، رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم، کانفیڈنس ہے، پازیٹیو تھنکنگ ہے. مالک یوم الدین، ڈسپلن ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مشن سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر کمٹمنٹ ہے، پرپز آف لائف ہے، ٹارگٹ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ویژن سامنے ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ماڈل سامنے ہے. The most successful man in the history, most influential man in the history کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے کہا؟ غیر مسلموں نے کہا. ہم تو کہیں گے کیسا ماڈل ہے ہمارے سامنے؟ موسٹ سکسیسفل کا ماڈل. اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم. اگر آپ کو میں کہتا ہوں بہترین کرکٹ پلیئر بننا ہے تو بہترین کرکٹ پلیئر کو فالو کیجئے، بہترین فٹ بالر بننا ہے تو بہترین فٹ بال پلیئر کو فالو کیجئے، بہت زبردست باڈی بلڈنگ کرنا ہے
تو باڈی بلڈر کو فالو کیجئے، اور دنیا کا کامیاب ترین انسان بننا ہے تو دنیا کے کامیاب ترین انسان کو فالو کیجئے. لاجیکل بات ہے. صراط الذین انعمت علیہم ہمارے سامنے تو وہی ماڈل ہے. روزانہ ریمائنڈ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب اس دنیا میں نہیں ہے جو اس قوت کے ساتھ مؤثر انداز میں ایک انسان کے اندر وہ ساری صفات پیدا کر سکتی ہیں جو آج کی جدید تحقیق بتاتی ہے. جو صفات ایک انسان کو اس دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہیں، بہترین انسان بنانے کے لیے ضروری ہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو گریٹ بنانا چاہتے ہو تو ان کو قرآن کریم سمجھا کر پڑھائیے، ان کو یہ ساری چیزیں سکھائیے تاکہ وہ زبردست انسان بنے. یہ بہترین فارمولا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا ہوا ہے.